بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے گلزار دبستہ حصہ دوم میں حکایت نمبر 10 پڑھی تھی، یعنی 5 حکایتیں پہلی ویڈیو میں اور دوسری ویڈیو میں 5 حکایتیں، یعنی 10 حکایت آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج آپ گلزار دبستہ کی 11ویں حکایت پڑھیں گے، یعنی 11ویں حکایت، ٹھیک ہے؟ تو اس حکایت کو پڑھنے سے پہلے آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، 10 تک مینٹین کر لیں، ملا لیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز شاعر تقصیر کر۔ ایک دن ایک شاعر نے کوئی خطا کر دی، تقصیر یعنی خطا کر دیا، ٹھیک ہے؟ بادشاہ جلاد را فرمود، بادشاہ نے جلاد کو کہا۔ جلاد کہتے ہیں وہ شخص جو کوڑے لگانے پر مقرر رہتا ہے یا پھانسی دینے پر، اس کو جلاد کہتے ہیں۔ بادشاہ جلاد را فرمود، بادشاہ نے جلاد کو کہا، حکم دیا کہ روبروئے من، کہ میرے سامنے پورا بکش، میرے سامنے اس کو لٹکا دو۔ لرزہ بر اندام شاعر افتاد، شاعر پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ لرزہ بر اندام یعنی کپ کپی طاری ہو جانا، لرزنے لگنا، شاعر پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ندیم کہتے ہیں وہ شخص جو بادشاہوں کی صحبت میں رہتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کہہ رہے ہیں ندیم اورا گفت، ہم نشین یعنی بادشاہ کے ہم نشین نے اس کو کہا، این چے نامردی و بے جگریست، یہ کس طریقے کی نامردی اور بے جگری ہے۔ مردان گاہے این چونی نمی ترسن، مرد لوگ اس طریقے سے نہیں ڈرتے، یعنی مرد لوگ ایسے نہیں ڈرتے ہیں، یہ کیا نامردی اور بے جگری ہے کہ تو ڈر رہا ہے۔ شاعر نے کہا، اے ندیم، اے ہم نشین، اگر تو مرد ہے بیا تو آ بجائے من بنشین، میری جگہ پر بیٹھ جا، بجائے من یعنی میری جگہ پر، بنشین بیٹھ جا، تا من برخیزم تاکہ میں اٹھ جاؤں، تاکہ من یعنی میں برخیزم اٹھ جاؤں۔ بادشاہ ای لطیفہ پسندید، بادشاہ نے اس بات کو بہت پسند کیا، وہ خندید اور ہنسا، وہ تقصیر او معاف فرمود، اور اس کی خطا کو معاف کر دیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اگر کسی کو سزا ملی ہے تو اس سزا کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو سزا ملی ہے اور پھر یہ طنز کر رہے ہیں کہ یہ ڈرنے کی کون سی بات ہے، جس پر موت کی سزا ہو تو ڈر تو خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن شاعر نے بہت ہی زبردست انداز میں ایک ایسا جواب دیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، جب ڈر کی کوئی بات ہی نہیں ہے تو آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیے، میں اٹھ جاؤں، آپ تو بہت بہادر ہیں۔ تو اب یہ بات بادشاہ کو بہت پسند آئی، عقل مندی والا جواب جب اس نے دیا تو بادشاہ نے اس کی خطا کو معاف کر دیا۔ حکایت نمبر 12۔ بادشاہ در خواب دید، ایک بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ تمام دندان ہائے او، کہ اس کے تمام دانت، دندان مطلب دانت، دندان ہائے یعنی دانت کی جمع، تمام دندان ہائے او، کہ اس کے تمام دانت افتاداند گر گئے ہیں۔ از منجم تعبیر آ پرسید، منجم کہتے ہیں نجومی جو ستاروں کو دیکھ کر آئندہ کی باتیں بتاتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں۔ تو ایک منجم کو تعبیر آ پرسید، منجم کو بلایا، تعبیر آ پرسید، اور اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو اب وہ تعبیر بتاتا ہے، گفت، وہ کہتا ہے کہ ہما اولاد و اقارب بادشاہ روبروئے بادشاہ، کہ تمام اولاد اور اس بادشاہ کے قریبی، روبروئے بادشاہ کے سامنے، خواہن مر جائیں گے۔ تو جب خواب کی ایسی تعبیر بتاتا ہے منجم، بادشاہ در خشم شد، بادشاہ غصہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بادشاہ غصے میں ہو گیا، بادشاہ غصہ ہو گیا۔ و منجم را قید کر،
اور منجم کو نجومی کو قید کر دیا۔ وہ منجم دیگرے را تلبیدہ، اور دوسرے نجومی کو بلایا۔ وہ تعبیر آن خواب پرسید، اور اس خواب کی تعبیر پوچھی، یعنی پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ عرض کرد اس نے بتایا کہ از ہمہ اولاد و اقارب بادشاہ زیادہ تر خواہد زیست، کہ اس نے بتایا کہ تمام اولاد و اقارب سے بادشاہ زیادہ زندہ رہیں گے۔ بادشاہ ای لطیفہ پسندید، بادشاہ کو یہ بات پسند آئی، وہ انعام داد، اور انعام دیا۔ اب آپ غور کریں کہ دونوں منجم نے، دونوں تعبیر بتانے والے نے تعبیر سیم ہی بتائی، لیکن انداز تکلم، انداز تعبیر بدل دینے کی وجہ سے بادشاہ جو ہے ایک ہی چیز کو دو طرح سے سمجھنے لگا۔ دیکھیے پہلے بھی یہی بات تھی کہ تمام اولاد و اقارب مر جائیں گے، اور بعد میں بھی یہی کہا کہ اولاد و اقارب مر جائیں گے، لیکن یہ کہہ دینا تعریف کے طور پر کہ بادشاہ زیادہ زندہ رہے گا، تو بادشاہ نے اس کو پسند کیا اور خوش ہو گیا۔ تو ہمیں جو ہے ایسے مواقع پر عقل مندی سے کام لینا چاہیے، جواب سوچ سمجھ کر دینا چاہیے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں جو بھی اور نصیحت نکل رہی ہے تو آپ جو ہے کمنٹ باکس میں آپ اس نصیحت کو لکھیں کہ آپ اس حکایت سے کیا سمجھ رہے ہیں۔ ہر حکایت پہ یہ سوال قائم کریں کہ آپ اس حکایت سے کیا سمجھ رہے ہیں، کیا نصیحت مل رہی، کیا مورل مل رہی ہے، اس کو کمنٹ باکس میں لکھیں، آپ کے کمنٹ کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں حکایت 13 یعنی 13ویں حکایت کی طرف۔ شخص پیش یکے نویسندہ رفت، ایک شخص ایک لکھنے والے کے پاس گیا۔ وہ گفت، اور اس نے کہا، خط بنویس، کہ ایک خط لکھ دیجئے۔ گفت، تو خط لکھنے والے نے کہا، یعنی کاتب نے کہا، پائے من درد می کند، میرے پیر میں درد ہے۔ اب وہ سوچنے کی بات ہے کہ بھئی لکھوانے کے لیے گیا ہے خط، اور کاتب کہہ رہا ہے کہ میرے پیر میں درد ہے۔ آن شخص گفت، اس شخص نے کہا، پوچھا، تورا جائے فرستادن نمی خواہم، اس شخص نے کہا کہ تجھے میں کسی جگہ بھیجنا نہیں چاہتا، کہ چنی عذر می کنی، کہ اس طریقے کا عذر کر رہا ہے۔ جواب داد، اس نے جواب دیا کہ ای سخنے تو راست، کہ تیری یہ بات صحیح ہے، لیکن ہر گاہ کے برائے کسے خط می نویسم، لیکن یہ بات تو تیری صحیح ہے، لیکن جب بھی میں کسی کے لیے خط لکھتا ہوں، تلبیدہ می شوم، میں بلایا جاتا ہوں، برائے خواندن اس کو پڑھنے کے لیے، زیرا کہ دیگر شخص خط من خواندن نمی تواند، اس لیے کہ دوسرا شخص میرے خط کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یعنی یہ اپنی ہینڈ رائٹنگ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میری ہینڈ رائٹنگ ایسی ہے کہ جس کو کوئی اور پڑھ ہی نہیں سکتا، میں ہی پڑھ سکتا ہوں، لہٰذا مجھے ہی طلب کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں مجھے چل کے جانا پڑے گا، اس لیے پہلے ہی عذر پیش کر دیا کہ میرے پیر میں درد ہے، اس لیے مجھ سے خط نہ لکھاؤ، کیونکہ پڑھنا بھی مجھے ہی پڑے گا۔ تو اب اس سے جو بھی نصیحت ہے آپ کمنٹ باکس میں اسے بتائیں۔ اب بڑھتے ہیں حکایت نمبر 14 یعنی 14۔ ترجمہ دیکھیں، درویش تقصیر بزرگ کرد، ایک درویش نے بڑی خطا کی، پیش حبشی کوتوال بردند، لوگ اسے حبشی کوتوال کے پاس لے گئے۔ حبشی کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو نہایت کالا ہو، تو حبشی شخص کوتوال کے پاس لے گیا۔ کوتوال حکم کرد، کوتوال نے حکم دیا کہ تمام روئے درویش سیاہ کنید، کہ درویش کے پورے چہرے کو سیاہ کر دیا جائے۔ وہ تمام شہر بگردانید، اور پورے شہر میں گھمائیں۔ درویش گفت، درویش نے کہا، درویش کہتا ہے کہ کیا کہتا بھائی، اے کوتوال
نصف روئے من سیاہ کن، میرے آدھے چہرے کو سیاہ کیجئے، میرے آدھے چہرے کو سیاہ کروائیے، ورنہ ہمہ مردمان شہر، ورنہ شہر کے تمام لوگ خواہند دانست کے حبشی کوتوال ہستم، ورنہ ایسے تمام شہر کے لوگ جانیں گے کہ میں حبشی کوتوال ہوں۔ کوتوال ازی سخن خندید، کوتوال اس بات پہ ہنس پڑا، و تقصیر درویش معاف کرد، اور درویش کی خطا کو معاف کر دیا۔ یعنی بات بات میں حاضر جوابی میں اس نے ایسا جواب دے دیا کہ کوتوال کے پاس کوئی جواب نہیں بچا، کیونکہ کوتوال حبشی تھا، اور اس نے سزا جو سنائی تو پورے چہرے کو کالا کرنے کی سزا سنائی، اور کوتوال خود بھی کالا تھا۔ تب ایسی صورت میں بہت ہی عقل مندی کے ساتھ اس نے جواب دیا کہ اگر میرا پورا چہرہ کالا ہو جائے گا تو لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتوال کو ہی سمجھ بیٹھیں، لہٰذا آدھا چہرہ کالا کیا جائے۔ کوتوال کو یہ لطیفہ پسند آیا اور اس نے اسے معاف کر دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں 15ویں حکایت کی طرف۔ شاعر مسکین پیش توانگر رفت، ایک غریب شاعر ایک مالدار کے پاس گیا۔ وہ چنا نزدیک او نشست، اور اس کے پاس جا کر اس کے نزدیک بیٹھ گیا، اور اس طریقے سے بیٹھا کہ میان شاعر و توانگر، کہ مالدار اور شاعر کے درمیان، میان مطلب درمیان، توانگر مالدار، مالدار اور شاعر کے درمیان از ای وجب زیادہ تفاوت نبود، وجب کہتے ہیں بالشت کو، یعنی شاعر اور مالدار کے درمیان ایک بالشت سے زیادہ تفاوت نبود، فاصلہ نہ تھا۔ توانگر ازیں سبب، مالدار اسی وجہ سے برہم شد، غصہ ہو گیا، وہ اسی وجہ سے کیا ہو گیا؟ غصہ ہو گیا۔ وہ روئے ترش کرد، اور چہرہ بگاڑ لیا۔ وہ پرسید، اور پوچھا کہ درمیان تو و خرچے تفاوت است، کہ تیرے اور گدھے کے درمیان کیا فرق ہے؟ گفت، اب مسکین شاعر نے بڑا شاندار جواب دیا، حاضر جوابی فاسٹ جواب دیا۔ کہتا ہے بقدر یک وجب، جب مالدار پوچھتا ہے کہ تیرے اور گدھے کے درمیان کیا فرق ہے، تو شاعر جواب دیتا ہے بقدر یک وجب، ایک بالشت کا فرق ہے۔ توانگر ازی جواب بسیار خجل شد و عذر نمود، مالدار اس جواب سے بہت شرمندہ ہوا اور وہ عذر نمود، اور عذر پیش کیا، یعنی اب اس کے پاس کوئی جواب ہی نہ بچا۔ اس نے ایسا سوال کیا تھا کہ شاعر نے اس کا جواب دے کے اس کو لاجواب کر دیا، اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں بچا کہ وہ اس کا جواب دے سکے۔ تو یہ تھی 15ویں حکایت، اور 5 حکایت آپ نے اس ویڈیو میں پڑھ لی۔ اب آپ اس 5 حکایت کو ملائیں، اس سے پہلے ملائیں، 15 حکایتیں ہو چکی ہیں۔ جو نصیحت آپ کو مل رہی ہے کمنٹ باکس میں لکھیں، جو چیزیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر اس بتانے کے انداز کو بھی بدلنا ہے تو آپ مشورہ دے سکتے ہیں، سجیسٹ کر سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں، تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔